السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 111 یعنی 111 سے 115 تک انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا، یہ کہ ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، قالوا تو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، واشہد بأننا اور گواہ رہیے، بأننا بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو حواریوں نے، جب حواریوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ اچھا، اوحیت میں اب تھوڑا سا وحی کا کر لیں کہ وحی کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ وحی پہلے نمبر پہ تو وحی کہتے کسے ہیں؟ ایک خفیہ اشارہ ہوتا ہے، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو شرعی اور ایک کونی۔ شرعی وحی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو فرشتے کے ذریعے پیغمبروں پر اتاری جاتی ہے، یعنی فرشتہ لے کے آتا ہے اور پیغمبروں پر اتاری جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کی وحی جو ہوتی ہے اسے عام زبان میں الہام یا القاء کہا جاتا ہے، اور اسے کونی وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کس طرح سے ہے کہ جیسے ام موسیٰ جو تھیں ان پر بھی وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری، دوسری وہی کونی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ قصص میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف۔ کیا وحی کی؟ کہ یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام ڈال دیا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، صندوق میں ڈالو اور سمندر میں بہا دو۔ تو یہ ان کی طرف، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ام موسیٰ جو نبیہ تھیں ان کی طرف وحی آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ اوحینا کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بات ڈن ہے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں تھی، تمام انبیاء جتنے بھی ہیں سب مرد ہی گزرے ہیں، تو یہ وحی ہے۔ تو یہ وحی اب آ رہی ہے حوارین کی طرف وحی کی گئی، جبکہ وحی تو پیغمبروں کی طرف ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ذہن میں ایک تضاد آ سکتا ہے کہ حوارین کی طرف بھی وحی ہے، انبیاء کی طرف بھی وحی ہے، تو وحی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک شرعی اور ایک کونی، ٹھیک ہے جی۔ وحی کی میں نے الی الحواریون، حواریوں کی طرف، ان آمنو یہ کہ ایمان لاؤ۔ کس نے وحی کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان آمنو یہ کہ ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، و برسولی اور میرے رسول پر۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی انہوں نے فوری اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا جو حواری تھے، اور کوئی کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ان میں آیا، اور انہوں نے فوری اس بات کو قبول کیا۔ وشہد اور گواہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ بنا رہے ہیں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، گواہ رہیے بأننا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، اس میں نا تھوڑا سا اگر ہم وحی کا دیکھیں تو یہ جو الہام ہوتا ہے نا، جس طرح اب ادھر آ رہا ہے، پھر ام موسیٰ کی طرف آ رہا ہے، پھر انبیاء کے لیے آ رہا ہے، اسی طرح یہ الہام پرندوں میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہ پرندے بول رہے تھے تو مجھے، اور اس کے علاوہ شہد کی مکھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی طرف بھی سورہ نحل میں آتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، سورہ نحل میں۔ اور کہ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دور دور تک، اس کی آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، اور وہ دور دور تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے اور رس چوسنا ہے اور پھر واپس اپنے گھر کو آنا ہے۔ وہ کئی کتنی دور نکل جاتی ہے، اور کیسے وہ اپنے گھر واپس آتی ہے، گھر اس کا کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو چھتا ہوتا ہے، وہ واپس آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ پرندوں کو کون گائیڈ کرتا ہے؟
پرندے اب دیکھیں کہ ایک پرندے کہیں دانہ دن کا چگ رہے ہیں، تو وہ جب آپ ان کو اڑاتے ہیں تو وہ ایک ہی سمت میں اڑتے ہیں سب، یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں، مطلب ایک اجتماعیت کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ایک گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں۔ تو ان سب کو کون گائیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر، یعنی اللہ ہی یہ جو چاند ستارے جو زمین آسمان سے گردش کر رہے ہیں، یہ سب ایک وحی کی ہی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، اللہ نے ہی ان کے جیسے بھی جو بھی ان کے اندر سمجھنے سوچنے بوجھنے کی طاقت ہے، یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا ہے، یہ سب القاء ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی انسانوں کے کئی عام اللہ والوں کے دلوں میں بھی القاء ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایک الہام انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اب جو ایجادات ہوئی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، یہ لائٹ بنی ہے، بجلی ایجاد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی مشینری آئی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کے دلوں میں ڈالا۔ یہ قانونی وہی بھی تو ہے نا، یہ آنکھ ہاں نہیں جی، دیکھنا ہے، کان نہیں سننا ہے، جی، ہاتھ پاؤں نہیں چلنا ہے۔ اچھا، جو القاء اور الہام میں کیا فرق ایک ہے؟ ہی ڈالنا، ایک ہی ہاں چیز جی، ہے ایک ہی ڈالنا۔ چیز ہوتی ہے، اور یہی ہے وہی شرعی، سیما یعنی خفیہ جو ہے وہ اس کا۔ میں نے کہا بعض اوقات نا ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو بچہ مانگ رہا ہے نا، جی، ہمارا کہ ماما آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ڈالتا اسی طرح آپ وہ جو ایک پرندہ سب سے پہلے آیا تھا، جب ایک کوا آیا تھا، ہے۔ تو اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا کہ جائے، یا اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ایسے کرے، اور وہ اپنے بھائی جو پرندہ تھا کوا تھا اس کو جا کے کھودے، تو یہ سب وہی کی ہی قسمیں ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر حواری کتنے تھے؟ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیں کہ حواریین کتنے تھے۔ حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے، وحی سے مراد یہ وہی ہو گیا، وحی سے مراد یہی ہے۔ اب اتنے کم حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی صرف 12، اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں آگے جو بات آئے گی کہ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اب صحابہ کو اس چیز کی پرمیشن نہیں تھی کہ وہ کہتے اے محمد، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے نام نہیں لینا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح سے پکارا جائے، اس طرح سے، یا مطلب یا رسول اللہ زیادہ کہا جاتا تھا، یا رسول اللہ۔ تو یہ انہوں نے، چونکہ یہ وہیں سے ہی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، انہوں نے تو ڈائریکٹ موسیٰ ہی کہہ دیا، انہوں نے تو پھر بھی پورا نام لیتے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، اور وہ پورا ہی نام لے دیتے، وہ سمپل بس یا موسیٰ۔ انہوں نے بھی تھوڑا سا، ان کا انداز بھی اسی طرح کا ہی تھا بات کرنے کا، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پورا نام یہاں پر لیا۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے، یہ اس کی آپ نے بند کر دیا، چل رہا ہے یہ؟ نہیں، یہ بند کر دیا تھا مائک، ہاں جی، ایک منٹ، یہ پھر نا، حل یستطیع، کیا ارادہ رکھتا ہے، یہاں پہ ارادہ کا لفظ نہیں آئے گا، حل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے، ربو کا، تیرا رب۔ اب یہاں پہ نا ہم استطاعت نہیں لگائیں گے، اس کا معنی ہم ارادہ کریں گے، یا پھر کریں گے کہ کیا تیرا رب بات مانے گا، کیا تیرا رب اس بات کی طرف کو مانے گا، اس طرح سے آئے گا اس کا ترجمہ۔ بلکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، تو پھر ہم اس کا کریں گے، کیا آپ کا رب ارادہ رکھتا ہے یا مانے گا، ان ینزل، کہ یہ کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، اصل میں مائدہ کہتے ہیں یہ جو برتن ہوتا ہے نا، طباق یا جو پلیٹ وغیرہ ہوتی ہے، پلیٹر یا ٹرے، اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کھانا ہو، لیکن یہاں پر مائدہ دسترخوان کے اوپر جو کھانا کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھانا چنا گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے بھی مائدہ کہا گیا ہے، اور اسی سے ہی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ ان ینزل علینا، یہ کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ،
اس نے کہا ڈرو. کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. اسی طرح کی جو ہے نا ایک کیا اس کو کہتے ہیں مطالبہ قوم موسیٰ نے بھی کیا تھا. شاید اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اسی ڈر کی وجہ سے کہ اب یہ وہی کام کرنے لگے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اب یا موسیٰ ہمارے لیے، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے من و سلوہ اتاریے، ہم اس پر ایک پہ صبر نہیں کرنے والے. تو اسی طرح کی انہوں نے کی کہ آسمان سے دسترخوان اترے. یہ تو وہ اس لیے بہرحال اس میں اب ایک تو بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ دسترخوان کا اتارنا کس وجہ سے، کہ کچھ وہ اپنے دل کی تسلی بھی چاہتے تھے، کچھ دل کا اطمینان بھی چاہتے تھے شاید اس وجہ سے، یا پھر وہی پچھلی روش یا کچھ بھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے خوف زدہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے خوف زدہ ہوئے کہ جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہی کوسچن کیا. اس وجہ سے انہوں نے کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. قالو کہنے لگے، انہوں نے کہا نریدو ہم چاہتے، آگے اب وہ اس کو واضح کر رہے ہیں. قالو کہنے لگے ہم نریدو چاہتے ہیں، ان نأکل یہ کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن قلوبنا. اب یہ ہے اطمینان قلب، وہی اطمینان قلب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا احیاء موتیٰ کا، کہ انہوں نے خواہش کی تھی کہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو. تو یہ کچھ اسی طرح سے ملتی جلتی بات جو ہے نا وہ یہاں پر آتی ہے. اچھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان ناکل، یہ کہ ہم کھائیں اس سے، اور وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں قلوبنا دل ہمارے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان قد یہ کہ تحقیق، صدقتنا سچ کہا تو نے ہم سے، ونکونا اور ہم ہو جائیں علیہ اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے. یعنی وہ ایک قسم کا یہ معجزہ چاہتے تھے، اپنے دل کا اطمینان چاہتے تھے. اور اکثر یوں بھی ہو جاتا ہے، یعنی اب اکثر یوں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی معجزہ چاہتے ہیں تو تب آپ کا دل کا اطمینان ہو جاتا ہے. یہ بہرحال یہاں پر یہ جو بات آتی ہے نا ملتی جلتی آ رہی ہے. اب اس کو ہم اس میں بھی نہیں لے سکتے کہ انہوں نے اس طرح کا کیوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تھے تو بنی اسرائیل میں سے یہ حواری جو 12 تھے. بہرحال اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جان لیں کہ تحقیق تو نے سچ کہا ہے ہم سے، یعنی تیری صداقت واضح ہو جائے کہ تو سچا ہے، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے. اس میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں ڈرایا، کیونکہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کچھ ہی اسی قسم کے مطالبے کیے تھے. پھر کیا ہوا؟ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا اے اللہ، اے ہمارے رب. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو 2 ناموں سے دو بار پکارے، اللہم اور ربنا. اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل تو اتار، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السمائی آسمان سے. اس سے ایک اور بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا وہ خود مختار نہیں ہوتے. تو آپ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں نا، اس بصیرت کی نگاہ سے پڑھیں اور اس کی روشنی، علم کی روشنی میں، اس کے نور میں پڑھیں، دیکھیں تو باتیں ساری سمجھ میں آ جاتی کہ پیغمبر خود مختار نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی. اور یہ پیغمبر پیغمبر تو دعا کرتے تھے. اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کو، ورنہ وہ آج سے بھی آ سکتا تھا کچھ بھی، لیکن انہوں نے دعا فرمائی. کہنے لگے اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اتار علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون کہ وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن لاولنا عید یعنی خوشی کا دن. لاولنا عید کہاں سے نکلا لفظ؟ عود سے. عود کہتے ہیں پلٹنا، پلٹنا. عود جو ہوتا ہے نا جیسے آدھا ہوتا ہے، عود، یہیں سے یہ لفظ نکلنا کہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، اس لیے سے خوشی کا دن بھی کہا جاتا ہے. لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وہ آخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، یعنی جو بعد میں لوگ آنے والے ہیں.
وآیتم منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے، یعنی تیری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو جائے. یعنی کچھ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کے استعمال کیے، جیسے انہوں نے کہا تھا ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی لِأَوَّلِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت، اور تو، خیر الرازقین، بہتر ہے الرازقین، سب رزق دینے والوں میں سے. سیپریٹ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ورزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانتا، اور تو، خیر، بہتر ہے الرازقین، سب رزق دینے والوں میں سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے کہنے پہ. قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی، بے شک میں، منزلھا، نازل کرنے والا ہوں اس کو. کس کو؟ مائدہ کو، دسترخوان کو. علیہا، علیکم، تم پر. فمن یکفر، تو پس جو کوئی کفر کرے گا، بعد اس کے. کس کے بعد؟ اس معجزے کے بعد، اس دسترخوان آنے کے بعد. منکم، تم میں سے. فإنی، تو بے شک. اب یہ تم میں سے جو ہے نا، یہ حواریوں کی طرف اشارہ ہے، سارے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ جو حواری کا لفظ آ رہا ہے، اور حواری کتنے تھے؟ 12. بعد اس کے، منکم، تم میں سے. فإنی، تو پس بے شک میں اعذبہ، میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً عذاب ایسا، لا اعذبہ، نہیں میں عذاب دوں گا وہ، احدن، کسی ایک کو، یعنی میں نے عذاب نہیں دیا ہوگا، احدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے. یعنی میں ایسا عذاب دوں گا کہ جو جیسا عذاب میں نے کسی کو بھی جہان والوں میں سے نہیں دے رکھا ہوگا. اس کو تھوڑا سا با محاورہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا، یعنی کفر کرے گا، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی. یہ آتا ہے اس کا. اچھا، اس میں نا آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس دسترخوان اتر گیا تھا مائدہ، اور بعض لوگ اس میں خاموش ہیں کہ دسترخوان جو ہے وہ نہیں اترا تھا. بعض وہ کہتے ہیں کہ آیا انی منزل علیکم سے. بعض استدلال لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ فمن یکفر اس وعدے کے مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا. امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حسن بصری سے منقول ہے صحیح قرار دیا ہے. نیز کہا کہ ان آثار کی تائید اس بات سے ہو سکتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے، نہ ہی ان کی کتابوں میں ہے. حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا، اور کتابوں میں بھی کم از کم اس کے آثار نقل ہونے چاہیے تھے. بہرحال یہ شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی شرط ہے. اچھا، بعض جو مانتے ہیں کہ دسترخوان اترا، اور ان میں سے بعض لوگ، حواری تو ایک الگ تھے نا، وہ تو ایک چن لیا اللہ نے، لیکن بعض لوگ جو بیچ میں ساتھ تھے، اگر انہوں نے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، تو انہیں پھر کیا سخت سزا ایسی دی کہ انہیں سور بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا. بعض جو لوگ مانتے ہیں اس چیز کو، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے، یعنی ڈر کی وجہ سے کہ ایسا عذاب دوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں یہاں پہ کی ہے؟ یہاں پہ بھی بڑی سخت بات ہے، یہ ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو عذاب نہ دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ آسمان سے اتر رہا تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے. پہلے تو یہ کہ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ عیسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے. پہلے تو یہ ہے کہ وہی بات ہو جانی تھی پھر بنی اسرائیل والی، جیسے وہ یہ باتیں کرتے تھے. اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اب تم نے بھی یہی کام کیا تو پھر عذاب بہت سخت ہوگا. یہ وجہ ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہی ہے، اختلاف تو نہیں ہم کہیں گے، اختلاف نہیں ہے، شریعت خاموش ہے. عید کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ عید کا کہا گیا ہے
کہ ہم عید کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ دھوم دھام سے اور یہ وہ، جبکہ یہ جو دین ہے نا پیغمبر اس کو بڑے آسان طریقے سے اور اچھے طریقے سے مناتے تھے. تو بہرحال ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.